آج ہم ذرا ماضی میں چلتے ہیں اور پاکستان کی قانونی تاریخ کے ایک بہت ہی دلچسپ باب پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے 1958 کا زرعی شماریات ایکٹ۔ اب یہ صرف کوئی عام قانون نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ ایک قوم کی اپنے آپ کو سمجھنے کی اور اپنے وسائل کو گننے کی ایک بہت بڑی کوشش تھی۔ سوچنے کی بات ہے کہ کوئی بھی ملک اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی کیسے کرتا ہے۔ بھائی سب سے پہلا قدم تو یہی ہے نا کہ اسے پتا ہو کہ اس کے پاس ہے کیا، اور 1958 میں پاکستان نے بالکل یہی کرنے کا فیصلہ کیا، خاص طور پر زراعت کے شعبے میں، جو اس وقت ملک کی معیشت کی سمجھیں ریڑھ کی ہڈی تھی۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ ہم دیکھیں گے کہ یہ قانون آیا کہاں سے، مطلب اس کے پیچھے عالمی وجہ کیا تھی، پھر اس نے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیسی مشینری بنائی، کیا کیا گنا گیا، اس سارے کام کے اصول کیا تھے، اور آخر میں اس قانون کا انجام کیا ہوا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر اس قانون کی ضرورت پڑی کیوں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کہانی پاکستان کی سرحدوں سے باہر یعنی عالمی سطح پر شروع ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایکٹ صرف پاکستان کا اپنا آئیڈیا نہیں تھا، بلکہ یہ اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن یعنی FAO کی طرف سے ایک کال تھی۔ انہوں نے اپنے تمام ممبر ممالک سے کہا تھا کہ بھئی آپ سب اپنے اپنے زرعی وسائل کی گنتی کریں۔ اب اس عالمی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے حکومت پاکستان کو ایک پوری مشینری کھڑی کرنی پڑی، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی مشینری نہیں تھی، بلکہ ایک بہت بڑا انتظامی ڈھانچہ تھا جو اوپر سے لے کر نیچے یعنی قومی سطح سے لے کر گاؤں دیہات تک پھیلا ہوا تھا۔ اور اس پورے سسٹم میں ایک واضح چین آف کمانڈ تھی۔ سب سے اوپر تھے قومی سطح پر سینسس کمشنر، پھر صوبائی سطح پر ان کے نائب، اور پھر زمینی سطح پر یعنی بالکل فیلڈ میں سینسس آفیسرز تھے۔ اس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ ہر سطح پر ذمہ داریاں بالکل صاف صاف طے ہوں اور پورا عمل ایک زنجیر کی طرح جڑا رہے۔ اچھا، تو یہ پوری مشینری تو بن گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر گننا کیا تھا؟ اور جب آپ اس کی تفصیل دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اس کا دھیان کتنی چیزوں پر تھا۔ جی ہاں، اس کا مقصد صرف یہ گننا نہیں تھا کہ کتنی فصلیں اگ رہی ہیں، نہیں، مقصد تھا پورے ملک کی زرعی زندگی کی ایک مکمل تصویر کھینچنا۔ مطلب زمین کس کی ہے، فصلیں کون سی ہیں، آبپاشی کیسے ہوتی ہے، لوگ کتنے ہیں، مشینری کون سی استعمال ہو رہی ہے، مویشی کتنے ہیں، غرض یہ کہ تقریباً 15 الگ الگ کیٹیگریز میں ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ تو اب یہ تو طے ہو گیا کہ کیا کیا گننا ہے۔ اگلا سوال تھا کہ یہ سب معلومات اکٹھی کیسے کی جائیں گی، تو ایکٹ نے اس کا بھی بڑا تفصیلی طریقہ کار بتایا۔ بنیادی طور پر 2 طریقے تھے۔ پہلا تو تھا سوال نامے، یعنی آفیسرز آپ سے سوال پوچھیں گے اور ہر شہری پر قانوناً لازم تھا کہ وہ اپنی بہترین معلومات کے مطابق سچ سچ جواب دے۔ اور دوسرا طریقہ بڑا دلچسپ تھا، اسے کہتے تھے کراپ کٹنگ ایکسپیریمنٹس۔ اس میں آفیسرز خود کسی بھی کھیت میں جا کر فصل کا ایک حصہ کاٹ کر پیداوار کا اندازہ لگاتے تھے تاکہ ڈاٹا کو چیک کیا جا سکے۔ اور اس پورے عمل کو کامیاب بنانے کے لیے قانون کے سیکشن 6 نے سینسس آفیسرز کو کافی اختیارات دیے۔ وہ مردم شماری کے لیے کسی بھی گھر، زمین یا جگہ پر داخل ہو سکتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی معلومات اکٹھی ہونے سے رہ نہ جائے۔ اب ظاہر ہے جب اتنے اختیارات ملتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، تو اس قانون نے ایک توازن قائم کیا۔ اس نے صرف شہریوں کے لیے نہیں بلکہ ان افسران کے لیے بھی واضح اصول بنائے تاکہ کوئی بھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کر سکے۔ اور یہ سسٹم دونوں طرف کام کرتا تھا۔ دیکھیے، اگر کوئی شہری جان بوجھ کر غلط جواب دیتا یا آفیسر کو کام سے روکتا تو اس پر جرمانہ تھا، لیکن دوسری طرف اگر کوئی آفیسر خود غلط رپورٹ بناتا یا کسی کی ذاتی معلومات باہر لیک کر دیتا تو اس پر بھی بالکل وہی جرمانہ لگتا تھا، یعنی حساب کتاب برابر تھا۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے ڈیٹا پرائیویسی کا۔ قانون میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ جو بھی معلومات اکٹھی کی جائیں گی وہ خفیہ رہیں گی۔ ان کو صرف اعداد و شمار بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، اور کسی بھی صورت میں انہیں کسی عدالت میں کسی شخص کے خلاف ثبوت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی قانونی گارنٹی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم اور جامع قانون، اس کا آگے چل کر کیا بنا؟ دیکھیے، یہ قانون 50 سال سے بھی زیادہ یعنی نصف صدی تک نافذ رہا۔ اس نے پاکستان میں زرعی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بنیاد رکھی۔ 1958 میں یہ بنا اور 2011 تک یہ ملک کے شماریاتی نظام کا ایک اہم حصہ رہا، جب آخرکار اسے منسوخ کر کے ایک نئے قانون سے بدل دیا گیا۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے دور میں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج جب ہمارے پاس سیٹلائٹ ہیں، بگ ڈیٹا ہے، ٹیکنالوجی ہے، تو اب ہم اپنے وسائل کی گنتی کیسے کرتے ہیں؟
और क्या 1958 के इस पुराने एक्ट में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा सबक है जो आज भी हमारे काम आ सकता है?